اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک نیا تجزیہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک، اور میرے ساتھ میرے نہایت معزز مہمان جناب برگیڈیئر عثمان خالد صاحب، جو کہ اکثر میری سنگت میں رہتے ہیں، اور ہم ہر بار جب ملکی یا انٹرنیشنل طور پہ عالمی طور پہ جو مسائل ہوتے ہیں جو کہ جن کا لنک براہ راست امت مسلمہ سے یا پاکستان سے ہو، ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں۔ آج جو موضوع ہمارے ذہن میں ہے اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہماری کو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو کہ کرنٹ ایشوز ہوں ان کے ساتھ ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال جو ہے بڑی خطرناک بھی ہے، پرپیچ بھی ہے، اور مشکل حالات بھی چل رہے ہیں، اور افغانستان جو ہے پچھلے 30 سال سے زائد ہو گئے ہیں وہ ایک ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ بلکہ یوں کہیے کہ افغانستان جیسے خوبصورت ملک کو ایک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے افغانستان کے اوپر جو افتاد تھی وہ روس کی وجہ سے تھی، سرخ ریچھ ان کے اوپر چڑھ دوڑا تھا، اور ان افغان مجاہدین نے جو تھا جس طرح اس ریچھ کے دانت کھٹے کیے اور ان کو ملک سے نکالا، اور نہ صرف ان کو افغانستان سے نکالا بلکہ روس کے بھی ایسے ٹکڑے سے کر دیے کہ اس روس کے اندر جو کہ 78 سال سے مسلمان ریاستوں کو غبن کر کے اور ضبط کر کے بیٹھا ہوا تھا، ان کو بھی آزادی ملی۔ نہ صرف افغانستان کو آزادی ملی بلکہ اس کے توفیل اس جہاد کے ثمر میں اور بھی 6 ریاستیں جو ہیں اسلامی جو ہے وہ معرض وجود میں آئیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سارے جہاد کے پیچھے اگر پاکستان نہ ہوتا تو لوگ یہ کہتے ہیں، تجزیہ نگار بھی یہ کہتے ہیں، اور ملکی اور غیر ملکی بھی تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کبھی نہ ہوتا۔ اور وہ جو روس جو کہ اس زمانے میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا تھا، یہ پاکستان ہی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا کہ روس نہ صرف تاراج ہوا بلکہ بد نصیبی یہ ہوئی کہ اس کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور بن کے، دنیا کی واحد سپر پاور بن کے سامنے آ گیا۔ اور وہ سپر پاور جو ہے بعد میں اس نے یہ لحاظ کیا پاکستان کی دوستی کا اور افغانستان کے لوگوں کا کہ وہ افغانستان کے اوپر بھی چڑھ دوڑا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ لمبی تمہید کی بجائے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی جو افواج ہیں وہ اگلے سال 2014 میں افغانستان کو چھوڑ رہی ہیں، افغانستان سے نکل رہی ہیں۔ اس سے وہاں پہ کیا حالات، ان کے جانے کے بعد کیا حالات پیدا ہوں گے، پاکستان کے اوپر کیا افتاد آ سکتی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جان کیری اور حامد کرزئی کی گفتگو اور جو معاہدہ تھا ہوتے رہ گیا، اور یوں کہیے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ امریکہ جو ہے وہ ایک افغانستان کے ساتھ ایسا معاہدہ چاہتا ہے جس کے اسے 9 اڈے دیے جائیں، اور 9 اڈوں کے ساتھ اسے 10 سے 20 ہزار فوج رکھنے کی بھی اجازت ہو۔ اور وہ اس لیے چاہتا ہے کہ امریکہ یہ ایک اس میں جو توجیہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت امریکہ کا افغانستان کے اندر وہ 150 سے لے کے 400 ارب ڈالر کا ایک اسلحے کا سکریپ پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس سکریپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس سکریپ کے اوپر جو ہے طالبان اور حزب اسلامی جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے، اور اس سکریپ کو بیچ کے وہ پھر دنیا کے نہ صرف امریکہ کے لیے دنیا کے امن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سکریپ کو جو ہے نہ صرف سکریپ کو یہاں سے ٹھکانے لگایا جائے بلکہ ان سے خدشہ یہ ہے کہ یہ سکریپ کہیں چین کے ہاتھ نہ آ جائے، کیونکہ اس سکریپ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ وہ دفاعی لحاظ سے اور وہ چین کے حوالے کرنے سے گریزاں ہیں۔ اور امریکہ اس بات پہ تو آمادہ ہے کہ وہ سکریپ جو ہے ہندوستان کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ اس سکریپ کے 2 سب سے بڑے خریدار ہیں، ایک چائنا ہے اور دوسرا جو ہے ہندوستان کا ٹائکون متل لکشمی جو ہے وہ اس کا خریدار ہے۔ لیکن ہندوستان وہاں سے سکریپ لانے کے لیے اسے پاکستان کی زمین درکار ہے، جو کہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اوباما کے جب نواز شریف صاحب کا ہمارا پچھلا جو امریکہ کا دورہ ہوا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوباما صاحب جو تھے وہ ہندوستان کی وکالت کر رہے تھے، اور آج یہ مدعا یہ کھلا ہے کہ وہ وکالت اس لیے کر رہے تھے، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جس طرح پہلے دباؤ میں لا کے ان سے فیصلے کروائے گئے ہیں، اس طرح یہ بھی فیصلہ کروایا جائے کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو اور پاکستانی حکومت کو دباؤ میں لا کے
ہندوستان کو یہ سارا اسکریپ بیچ دیا جائے تاکہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے واگا کے راستے جو اسکریپ وہ لے جا سکے. لیکن میں نے آج سے 4 مہینے پہلے اس کالم کے ذریعے آپ ساری دنیا کو اور آپ سب کو اس بات پہ آگاہ کیا تھا, اور آج وہ دیکھنے وہ چیز سامنے آ گئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے. آج اسی مشکل کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب سے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ پھر تشریف لائے. میں نے جیسے تھوڑی سی تمہید باتیں بڑی تیزی کے اندر, آپ خود بھی واقف ہیں اس بات سے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ اس سکریپ کے بعد جو میں نے مضمون لکھا تھا, سب سے زیادہ تحسین مجھے آپ کی طرف سے ملی تھی, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے لیے بالکل ایک نئی چیز ہے. اور میں نے کہا تھا اس کا جو آپ کو آثار 4 مہینے کے بعد ملیں گے, اور ایگزیکٹلی 4 مہینے کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی اور نیٹو افواج کے جانے کے بعد یہ افغانستان اور پاکستان کے حالات کیا ہوں گے؟ ابھی اس میں 2-3 سیناریو بنتے ہیں. ایک سیناریو تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک الیکشن ہونے والا ہے, پریزیڈنشل الیکشن. اس میں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ سامنے آ جائے جس کی کہ طالبان سپورٹ کر سکیں. اس کینڈیڈیٹ کا نام میرے سامنے عبدالرسول سیاف ہے, جو کہ مجاہدین کمانڈر تھا, اور اس کے ساتھ جو وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے وہ اسماعیل خان ہے, جو کہ ہرات کا مجاہدین کمانڈر تھا. اور ان دونوں کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور دونوں کی بڑی قدر و منزلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ افغانستان کا جو جہاد تھا کہ سوویت یونین, اس میں یہ پیش تھے, اس لیے ان کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے خلاف طالبان کو کھڑا ہونے کا ذرا مشکل ہوگا. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ عبدالرسول سیاف اور اسماعیل خان کامیاب ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو جائے اور فرینڈلی ٹو پاکستان بھی ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان عبدالرسول سیاف کے حق میں بیٹھ جائیں گے, جو کہ ایک لگاتار ایک مسلسل کوششیں کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں؟ یہ بیٹھنے کی بات نہیں ہوتی, یہ ہے کہ وہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ تعاون کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ کیا, یا میں اس طرح کہہ دیتا ہوں, کیا عبدالرسول سیاف صاحب طالبان کے نمائندہ بن کے آ جائیں گے؟ نہیں ہوگا یہ کہ یہ پریزیڈنشل الیکشن ہونا ہے, پھر اس کے بعد پارلیمنٹری الیکشن ہونا ہے. اس وقت انہوں نے دونوں کو بائیک آؤٹ کیا ہوا طالبان نے, نہ پریزیڈنشل پارلیمنٹری دونوں میں حصہ نہیں لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ پریزیڈنشل الیکشن اگر عبدالرسول سیاف جیت جائے تو وہ شاید پھر ویل اپون کر سکے طالبان کے کہ وہ پارلیمنٹری الیکشن کو بائیک آؤٹ نہ کرے. اگر نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صورتحال ڈفرینٹ ہوگی. دوسری حالت یہ ہے کہ ان کا کوئی سمجھوتا نہ ہو اور حامد کرزئی کا بھائی عبدالقیوم کرزئی وہ الیکشن جیت جائے, کیونکہ دھاندلی کے چانسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اور وہاں پر دھاندلی کا پکا پروگرام بنایا ہوا ہے. تو اگر عبدالقیوم کرزئی جو ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے تو پھر وہاں پر خانہ جنگی ہوگی. دوسری حالت جو ہے وہ خانہ جنگی کی ہے, اور یہ جو حکومت ہوگی یہ تقریباً ویسی ہوگی جیسے کہ کرزئی کی تھی. یعنی چھاتی تو آپ کے ساتھ بھی ملاتے ہیں, پیار محبت کی باتیں آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں, لیکن در پردہ وہ ہندوستان کے دوست ہیں, اور وہ ایک قسم کی چالاکیاں کرتے رہتے ہیں, جو کہ کس زمانے میں چالاکیاں کرتے کرتے یہ جو افغانستان کی حکومت ظاہر شاہ کی جو تھی وہ برباد ہوئی. اس طریقے سے یہ حکومت بھی جو ہے یہ پوپل رہی ہے, یہ بھی حامد کرزئی بھی, یہ پوپل رہیوں کی حکومت جو تھی یہ پہلے بھی گڑبڑ ہو چکی ہے ان کو ساتھ, اور یہ پھر بھی ہو سکتی ہے. میں ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ کی بات کو اور ذرا تقویت دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں افغانستان کے اندر سے طالبان کے جو حکیم اللہ محسود جو مارے گئے تھے, اور مارے گئے ہیں بلکہ پچھلے ہفتے, اور ان کے جو نائب تھے لطیف محسود وہ افغانستان کے پاس تھے, اور افغانستان سے امریکی افواج ان کو چھین کے لیے انہیں گرفتار کر لیا. اور عام بات یہ کہی جا رہی ہے کہ لطیف محسود کی مخبری کے اوپر جو ہے وہ حکیم اللہ محسود کے اوپر ڈرون حملہ ہوا. اور اس جب جان کیری کی اور کرزئی کی جب گفتگو ہوئی آپس میں, تو کرزئی نے بڑا سخت احتجاج کیا لطیف محسود کی گرفتاری کے اوپر, اور کہا کہ یہ ہمارا اسٹریٹجک اثاثہ ہے جو آپ نے ہم سے چھین لیا ہے. اور نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون آیا ہے جس میں نیو یارک ٹائمز میں یہ بات, یعنی ایک ایک اعلیٰ آدمی کے حوالے سے بات لکھی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی طالبان کی اس لیے بہت زیادہ حمایت کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج سے انتقام لینا چاہتے ہیں, اس لیے ہم پاکستانی طالبان کو استعمال کر رہے ہیں. اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کرزئی حکومت کے ساتھ ہندوستان کی انٹیلیجنس کا بہت بڑا ایک گہرا رابطہ ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں کام تو کرزئی کی حکومت ہے, لیکن پیچھے سارا کام انٹیلیجنس کا جو ہے کرزئی کی طرف سے ہندوستان کی را کر رہی ہے.
اور اس بات کو اس سلسلے میں انہوں نے یعنی یہ بات بھی یعنی معاہدہ جو نہیں ان کا نہیں ہو سکا، یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی، اور انہوں نے کرزئی نے جو تھا اس لطیف محسود کو واپس مانگا تھا امریکہ سے، جو کہ امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ نے جس خانہ جنگی طرف اشارہ کیا ہے اس کے مقابلے میں آپ یہ فرمائیں کہ کیا پاکستان نے اس خانہ جنگی کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر کوئی بحران آ سکتا ہے اس کا کوئی اس کی مدافعت کے لیے کوئی پلان تیار کیا ہے، یا کوئی ایسی بات، یا اگر نہیں کیا تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان میں جو بڑا ایڈوائزر ہے میاں نواز شریف کا، وہ اسد تاج، وہ خود بھی پشتون ہے اور وہ بہت سخت پرو امریکہ ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ تقریباً 50s اور 60s کے گروز میں ابھی تک قائم ہے، اور ابھی ان کو یعنی سے نئے حالات کا صحیح طریقے سے نہ ادراک ہے، نہ ان میں وہ اس قسم کی ڈائنامک سوچ ہے کہ وہ اس کا ادراک کرتے ہوئے پھر اس کے لیے اسٹریٹجائز بھی کر سکیں۔ یہ اسٹریٹجی فوج جہاں تک ملٹری اسٹریٹجی کا تعلق ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ تو بنائے گی، جہاں تک انٹیلیجنس کا تعلق ہے وہ بھی اپنی کچھ نہ کچھ دلدلیاں کریں گے، لیکن یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات ہے، یہ اس میں صرف ملٹری اسٹریٹجی اور کلینڈسٹائن آپریشن جو ہے اس سے یہ کام نہیں چلنے لگا۔ پولیٹیکل اسٹریٹجی اس وقت جو ہے وہ بڑی ویژنری پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ ویژنری پولیٹیکل اسٹریٹجی کی یہ ہے کہ ابھی تمام ہمسایہ ملک جو ہیں سوائے چین کے وہ تمام اسلامی ملک ہیں۔ جی، چین جو ہے اس کے ساتھ بہت تھوڑی سی ساتھ ملتی ہے، وہ جو کوریڈور ہے اس کی وجہ سے، لیکن چین بھی جو ہے وہ دنیا اسلام کے ساتھ میل کھاتا ہے، لہٰذا افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کو کہ بیرونی خطرہ کسی جگہ سے نہیں ہے۔ اس بیرونی خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی یہ پاسبل ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ زیادہ تر آپ کے جو اسٹیکس ہیں بڑے ہائی ہیں، کیونکہ دنیا میں پشتون جو ہے وہ زیادہ پاکستان میں رہتے ہیں بنسبت افغانستان کے۔ سب سے زیادہ پشتون جو ہیں وہ 27 ملین آپ کے ملک میں، تو سارے ملک میں رہتے ہیں۔ کراچی میں دیکھ لیں، وہ پشاور سے زیادہ تو کراچی میں رہ رہے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے پاکستان کی اسٹیکس ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کی ایک، اور باقی یہ ہے کہ باقی لوگ تھوڑے سے خائف بھی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اس قسم کے جو لنکس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کوئی ازبک ہو گیا ازبکستان کے ساتھ، کوئی تاجک ہو گیا تاجکستان کے ساتھ، تو ترکمن ہو گیا ترکمانستان کے ساتھ، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی قومیں جو خود بھی خوفزدہ سی رہتے ہیں۔ جی جی، اگر پاکستان ان تمام ملکوں کو، جو کہ تمام مسلمان ملک ہیں، جی جی، اگر ان سب کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرے تو لہٰذا اس وقت ایک پریشر ڈال سکتا ہے افغانستان کے انٹرنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ وہ آپس میں خانہ جنگی کو بند کر دیں اور کسی افہام و تفہیم کے چیپٹر پہ آ جائیں۔ اس کی انڈیکیشن اس بات سے بھی ملتی ہے کہ جتنے بھی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے اپنے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ دوسری قوم کا رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے افہام و تفہیم کے آثار موجود ہیں، تو ہو سکتی ہے افہام و تفہیم۔ لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اسٹریٹجی پاکستان کیا ہونی چاہیے، پاکستان کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ان تمام ملکوں کو ابھی سے ان کے ساتھ بات چیت شروع کرے اور ان کے لیے ان سے یہ وعدہ لے کہ آپ انٹرفیئر بھی نہیں کریں گے، اس کا تحفظ بھی کریں گے، لیکن اس کی کوئی اس کی جو ریشہ دوانی ہیں جو کہ باہر والے یعنی یہ جو نیبرنگ کنٹری ان کے علاوہ یعنی ہندوستان سے مل کے، روس کے ساتھ مل کے یا کسی اور کے ساتھ مل کے اگر وہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم اکٹھے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر یہ ہم اس فیصلے پہ پہنچ جائیں تو یہ ایک اسٹریٹجی ایسی ہوگی جو کہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر صاحب میں آپ کی اسی سوال سے ایک اور سوال، جیسے آپ نے ان کے کرزئی کے بھائی عبدالکریم کرزئی کے نئے ممکنہ صدر کے انتخاب کے لیے اس کا ذکر کیا ہے، نیو یارک ٹائمز نے اس کی طرف بڑا واضح اشارہ کیا ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ جو مذاکرات کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حامد کرزئی نے بالکل سیدھے طریقے سے امریکہ سے اپنے بھائی کی کامیابی کے لیے مدد مانگی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس انتخاب کے اندر جو ہے نہ صرف یہ کہ آپ اس طالبان کے یعنی مقابلے میں اس آپریشن میں آپ ہماری مدد کریں، بلکہ میرے بھائی کو انتخاب کے اندر کامیابی دلوائیں، آپ میرے بھائی کو کامیاب دلوائیں۔ اور جب کرزئی کی اس مطالبے کے اوپر امریکہ نے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے اس انتخاب کو سیکورٹی فراہم کریں۔ تو امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کے انتخاب کو اسی وقت سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں جب آپ ہم اڈے ہمیں دینے کی آپ ہم اس معاہدے پہ دستخط کریں، آپ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے اس پہ معاہدہ کریں آپ۔ لیکن کرزئی نے دوگلی پالیسی یہ چلی ہے، اس نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے انکار کر دیا، لیکن امریکہ نے یہ کہہ دیا
کہ آپ کی الیکشن کو سیکورٹی تو فراہم کی جائے گی، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم آپ کے انتخاب میں آپ کے بھائی کو جتوا سکتے ہیں۔ انتخاب بالکل صحیح ہونے چاہیے، جو کریڈیبل ہوں، جو کہ دنیا کو نظر آئیں اس کے اندر۔ امریکہ اس معاملے کو مزید بدنامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن کرزائی نے اپنے اس مطالبے کے نہ ماننے کے اوپر امریکہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس نے لویا جرگہ بلانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے باقاعدہ طور پہ 3,500 لوگوں کو باقاعدہ خطوط لکھ دیے ہیں لویا جرگہ کے لوگوں کو بلانے کے لیے، اور اس نے طالبان کے سامنے بھی سچا ہونے کے لیے کہا کہ میں اس لیے لویا جرگہ بلایا ہے تاکہ امریکہ مجھ سے اڈے مانگتا ہے اور ہم اس کو اڈے نہ دیے جائیں، جبکہ وہ لویا جرگہ سے وہ دباؤ ڈالنے کے لیے لویا جرگہ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ کروا لیا جائے اور اس پہ جو بوجھ جو ہے وہ کم ہو۔ اور لیکن طالبان نے دوسری طرف لویا جرگہ کے تمام 3,500 ارکان کو اس بات کی دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کو ایک بھی اڈا دینے کا وعدہ کیا تو آپ کو اور آپ کے خاندان کے خلاف ہماری اس طرح جنگ ہوگی جس طرح امریکہ کے خلاف ہماری جنگ ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر میں ساری تمہید کے بعد کہتا ہوں، اگر یہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور امریکہ کو متعلقہ 9 اڈے دے دیے جاتے ہیں جو اس نے مانگے ہوئے ہیں، یا 9 کے علاوہ کچھ تخصیص کر کے 7 ضروری اڈے دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے 10,000 سے زیادہ ٹروپس رکھنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے، تو اس کے اثرات اس خطے پہ کیا ہوں گے؟ یہ پہلی بات جو ہے کہ اس کی لائکلی ہوڈ کہ وہ امریکہ میں 7-9 اڈے اس کو مل جائیں، وہ اپنے 20,000 ٹروپس بھی ادھر رکھ سکے، اور ان کو شاید امیونٹی فرام پروسیکیوشن بھی مل سکے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا ہونے کا کافی اندیشہ ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس بعد امریکہ کا ایک سٹیک بڑھ جاتا ہے، اور امریکہ پیسے بھی انویسٹ کرے گا، اور پھر وہ پیسے کی بڑی پاور ہوتی ہے، اور یہ بھوکا ملک ہے، اور اس میں ایک طرف خوف ہوگا طالبان کا، دوسری طرف پیسہ ہوگا امریکہ کا، تو ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے شروع میں خوف زیادہ طاری ہو جائے، لیکن بعد میں پیسہ زیادہ کام آ جاتا ہے۔ لہذا ان کو یہ حامد کرزئی کو اور امریکہ کو اس بات کی امید ہے کہ اخیر میں پیسہ زیادہ کامیاب ہوگا، اور یہ اس کے بعد یہ لہذا میرے بھی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرائل اینڈ ٹرائبولیشن کے بعد یہ وہاں پر اڈے بھی رہیں گے، تھوڑے بہت 7-9 جتنے بھی ہیں، وہاں پر ان کے ٹروپس بھی رہیں گے، لیکن اس کے بعد جو کس طریقے سے امریکہ اس کو ہینڈل کرتا ہے، کس طریقے سے پاکستان ہینڈل کرتا ہے، یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے، کیونکہ اس چیز میں یہ افغان جو ہیں یہ ہمیشہ ماسٹر رہے، اور انہوں نے ہمیشہ کہاں ہندوستان میں پورا برٹش انڈین امپائر ہوتا تھا، وہاں پر رشین زارسٹ امپائر تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کے انہوں نے پتہ نہیں کہ اپنے بفر اسٹیٹ بنا کے رکھی ہے، بفر اسٹیٹ بنا کے انہوں نے سب دونوں طرف سے فائدے اٹھائے۔ اور آج بھی دیکھیں جو ہندوستان پاکستان کی لڑائی الگ ہے، ان کے ساتھ ہندوستان کنٹیگوس نہیں ہے، لیکن اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا اگر یہ سوچنا کہ وہ بالکل امریکہ کے ساتھ کبھی بات چیت نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے، کر لیں گے، ان کی کنڈیشن چاہیے، ان کی کنڈیشن میٹ ہو جائیں گی تو کر لیں گے۔ طالبان اس بات پہ آمادہ ہو جائیں گے؟ ان کو طالبان نہیں کہا جائے گا، پشتون کہا جائے گا، کچھ اور کہا جائے گا، لیکن یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کنسنسس گورنمنٹ، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک کنسنسس گورنمنٹ چاہیے جس کو سپورٹ کرے اس کے تمام مسلمان ہمسایہ ملک۔ برگریز صاحب آپ کی یہ پریڈکشن ہے، ہم دیکھتے ہیں اس پریڈکشن پہ کس طرح عمل ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو ان کی کوشش یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر صرف پیسے کی پاور کے اوپر یہ کنسنسس ڈیولپ کر لیں۔ اچھا بالفضل صاحب، اگر آپ کی پریڈکشن کامیاب ہو جاتی ہے اور اس وقت طالبان جو ہے افغانستان کے تقریباً 2/3 حصے پہ قابض ہیں، اور اس الیکشن انتخاب کے اندر اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے اور طالبان کو پشتون ہے، تو یہ فرمائے کہ پشتون اور غیر پشتون متحد ہو کے کوئی حکومت بنا پائیں گے؟ اگر بنا پائیں گے تو چل پائے گی، اور اگر چل پائے گی تو اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ابھی جو الیکشن، کیونکہ ایک طرف تجربہ طالبان اب ایک طرف تجربہ گزر چکا ہے، جب روس گیا تھا وہاں سے، میں اس کو آپ ذرا مدنظر رکھیے کہ روس کے فوراً جانے کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں ہلاکتیں ہو گئی، اور اس کے بعد انسٹیبل رہا، آج تک افغانستان جو انسٹیبل ہے۔ جی، تو یہ دونوں چونکہ ابھی 30 سال سے یہ جنگ جاری ہے وہاں پہ، اور میرے خیال میں افغان لوگ بھی اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں جی، اور یہ طالبان بھی جو ہے وہ بھی اس وقت چاہیں گے کہ ان کو ایک کریڈیبلٹی ملے، اس کو لیجٹمیسی ملنے کے لیے یہ بات ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، کیونکہ یہ کافی دفعہ پاکستان نے طالبان کو سمجھانے کی بات کی ہے
کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ قطر میں جی دفتر کھولنے کے لیے بھی تیار ہوئے تھے جی 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 کہ آپ کو لیجیٹمیسی مل جائے گی، کیونکہ پچھلی دفعہ جب آپ نے حکومت بنائی تھی تو دنیا میں صرف 3 ملک آپ کو ریکگنائز کرتے تھے، اور اس وجہ سے جب آپ کے اوپر حملہ ہوا تو آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو اس دفعہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی لیجیٹمیسی قائم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لیں. اس لیے یہ 3 وجوہات کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہوگا. میں پریسائز ڈیٹیل نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ طالبان کو لیجیٹمیسی کی ضرورت ہے، دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کو پیسے کی ضرورت ہے، تیسرا یہ ہے کہ ان کو 30 سال وہ جنگ کو لگے ہوئے ہو گئے ہیں اور اس کے لیے تنگ آئے ہوئے ہیں. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ یعنی ابھی پاکستان اور امریکہ ان دونوں کا ایک پیسہ دینے کے لیے تیار ہے اور دے سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے مسلمان ملکوں کو موبلائز کر سکتا ہے. اگر یہ دونوں ایک ہی سائڈ پر ہو جائیں تو یہ افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے. پچھلے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام میں کنٹرول آف LOC کے اوپر جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ایک پراکسی وار چل رہی ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ سرحدی تنازع پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور گولہ باری بھی ہو رہی ہے، اسی کو میں آج پھر اس کے بارے میں آپ نے ایک مفصل جواب تو دیا تھا، لیکن ابھی تک وہ کام چل رہا ہے اور بہت سے لوگ جس پہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے. بجائے کہاں کہ وہ دوستی کی بات ہوتی اور امن کی فاختہ اڑائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ امن کی فاختہ کی بجائے جو ہے جنگ کے کالے بادل جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور ہندوستان کے اندر جو انتخاب قریب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس انتخاب کے اندر جو ہے وہ ایک پاکستان کے خلاف جنگی جنون بڑھا کے انتخاب جیتنے کی ساری جماعتیں تیاری کر رہی ہیں. امریکہ کے جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پراکسی وار جو ہے کیا شکل اختیار کر لے گی؟ اور اگر یہ پراکسی وار اگر کوئی محدود پیمانے پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پاکستان ہندوستان کا سینیریو کیا ہوگا؟ پراکسی وار اس وقت صرف افغانستان میں چل رہی ہے. یہ پراکسی وار بھی اس میں پاکستان ہندوستان دونوں شامل ہیں اور دونوں ڈفرینٹ سائڈ پر ہیں. امریکہ نے پہلے ہندوستان کی سپورٹ دی، اور ابھی امریکہ جو ہے وہ بین ہے، وہ کسی کی خاص سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن جنرلی ہندوستان جو ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ ابھی میں اس میں کامیاب نہیں ہوں گا. اس لیے ہندوستان کی خواہش یہ ہے کہ بھئی دوسری پراکسی وار جو ہے ہندوستان پاکستان کی وہ کشمیر میں سٹارٹ ہو، اور یہ جو سیز فائر لائن کو وائلیٹ کرنا اور یہ جو کچھ ادھر گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی ایک ہندوستان پاکستان کی وار جو ہے یہ ابھی اس طریقے سے پراکسی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس میں ہماری طرف سے ہم ڈائریکٹلی پاکستان شاید انوالو نہ ہو، مجاہدین ہوں. پاکستان کی ہندوستان کے لیے ہم پراکسی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہندوستان تو ڈائریکٹلی اس کی فورسز انوالوڈ ہیں. جی لیکن یہ دونوں جو ہے یہ لمیٹڈ وار کے کانٹیکسٹ میں لڑائی لڑیں گے. لمیٹڈ وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ آل آؤٹ وار نہیں بنے گی. لیکن یہ چیزیں جب آپ ایسکلیشن شروع کر دیتے ہیں تو یہ کنٹرول میں نہیں رہتی، تو یہ مشکل ہوتی ہے. لیکن فی الحال دونوں کی خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ دونوں کی خواہش ہوگی کہ لمیٹڈ وار رہے، اور پاکستان کی خواہش ہوگی کہ وار ہو ہی نہ. لیکن انڈیا کی یہ بڑی زبردست خواہش ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ وہاں افغانستان سے نکل کے لیکنگ اٹس وونڈس وہ واپس نہیں نکلنا چاہتا، وہ پاکستان کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، اور وہ ڈیمیج کرنے کے لیے اس کو یہ تھیٹر آف آپریشن کشمیر ہے. اچھا مرزا بھائی، ایک اور اسی سلسلے میں ایک جڑتا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے امریکہ کے دورے کو جب اس نے دیکھا ہندوستان نے کو اس کامیابی کے راستے پہ چل نکلا ہے، اور وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ امریکہ کے ہاتھوں پاکستان کی تباہی بربادی ہو، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ امریکہ تو باقاعدہ طور پہ اس نے اسے نہ صرف پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ بہت سے اسٹریٹجک معاہدے ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان نے بھی یعنی امریکہ کو دعاؤں میں لانے کے لیے عین اسی وقت جب کہ نواز شریف صاحب امریکہ کا دورہ کر رہے تھے انہوں نے چائنا اور رشیا کا دورہ اپنا رکھا، اور چائنا بھی گئے. چائنا کے اندر بھی انہوں نے کچھ معاہدوں پہ دستخط کیے، اور پھر روس کے اندر بھی گئے، اور روس کے اندر بغیر طور پر اسلحے کی خریداری کے لیے جو ایک بہت بڑی آبدوز تھی اس کے بارے میں ایک سودا کیا انہوں نے اس کے بارے میں. تو آپ لیکن اس کے بعد تبدیلی یہ دیکھیے کہ جب منموہن صاحب جب وہاں سے روس سے جب وہ نکلے ہیں تو اس منموہن کے طیارے کو اڑے ہوئے صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے، یعنی روسی صدر نے خود یعنی پاکستان کو دعوت دی گفتگو کرنے کے لیے، اور اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے باقاعدہ طور پر اس نے ایک لائحہ عمل پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں پاکستان کے ساتھ میرا ایک سیاسی ڈائلاگ ہو. آپ اس تبدیلی کو نہیں دیکھتے کہ اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی ایک اور تبدیلی بھی آ رہی ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ بہت زیادہ بیک لائنز پہ چلا گیا ہے اس معاملے میں، اور اس
صورتحال کے اندر کیا ہندوستان اس بات کی ضرورت کرے گا کہ پاکستان کو وہ ڈیمیج کرنے سے باز تو نہیں آئے گا، لیکن کیا ہندوستان اس حوالے سے ڈیمیج کرنے کے بعد اپنی خیر منا سکے گا؟ یہ بڑا غور طلب معاملہ ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نہیں چاہتے وار تو وار نہیں ہوگی، ہم دونوں نیوکلیر پاور ہیں اس لیے وار نہیں ہوگی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کی جو سوچ ہے، اگر آپ ان کا ٹیلی ویژن دیکھیں، ان کا اخبار پڑھیں، تو وہ ایک بوکھلاہٹ میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں اس طریقے سے ہو جاتی ہیں. پچھلی دفعہ یہ غلطی ہم سے ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. ابھی انہوں نے آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ٹیسٹ کیا آپ کو کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اوپر، انہوں نے بہت ساری وائلیشن کی. جی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے آپ کو ایکیوز کیا کہ ISI نے، یعنی اس کو انڈین مجاہدین کہتے ہیں، اس نے بہار میں دھماکے کرائے. جی اور اگلے ہی دن انہوں نے سندھ میں بے شمار دھماکے کرا دیے. یہ اسی چیز کا ڈرائی رن تھا جو کس زمانے میں جب بے نظیر کی ہلاکت ہوئی تھی تو اس کے بعد فوراً پورے سندھ کو آگ لگ گئی تھی. لہٰذا ان کے جو ایسٹ ہیں، انہوں نے ایک ریسل کی تھی سندھ کے اندر، لہٰذا سندھ میں ان کے ایسٹ ہیں. اس پر ہم لوگ جو ہے نا وی ہیو بین سلیپنگ اوور اٹ. بلوچستان جو ہے ان کی کنٹیگوس سرحد نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ، لیکن سندھ کی ہے. سندھ کی ہے، تھر کے ساتھ ان کا سارا علاقہ ملتا ہے. پورا سندھ کی سرحد جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ملتی ہے. تو لہٰذا یہ پاکستان کے اوپر یہ جو تھریٹ آف وار ہے، یہ بھی دو فرنٹ پہ ہو سکتی ہے. ایک سندھ میں، یعنی پراکسی کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی پراکسی کا مطلب یہ ہے سندھی نیشنلسٹ بھی لڑیں اور ہمارے خلاف، اور مجاہدین لڑیں ان کے خلاف. تو یہ دو پراکسی بن گئی نا. ان کا پراکسی بھی ایک ہو گیا کہ ہمارا پراکسی ہو گیا. تو یہ جو وار کی یہ شکل ہو گئی وہ اس قسم کی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہمیں ابھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان کے ترکش میں تیر ہیں، اور وہ تیر ہیں کہ انہوں نے بلوچستان میں انسرجنسی کرانے کی کوشش کی ہوئی. اس میں امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں ہمارا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو سندھ کا تو فائدہ ڈائریکٹلی انڈیا کا ہے. بالکل لہٰذا انڈیا سندھ کو موبلائز کرے گا. وہاں پر MQM بھی اس کا ساتھ ہے اور سندھی نیشنلسٹ بھی موبلائز کر سکتا ہے. امریکہ موبلائز کرے گا؟ امریکہ نہیں، انڈیا موبلائز کرے گا. اور ہندوستان کی آپ کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ دو فرنٹ کے اوپر ہو سکتی ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ ان کے پاس جو ٹک مارک میں جیسے پہلے بتا رہا ہوں، جی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ 5 باکسز ٹک کر دیں تو پھر اس کے بعد ان باکسز میں ایک باکس یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیوکلیئر کی ہمیں گارنٹی دے دے کہ پاکستان ہمارے اوپر یہ نیوکلیئر وار نہیں ہوگی. ان کے خیال یہ ہے کہ اگر یہ نیوکلیئر وار نہ ہو تو ہم پاکستان کو سندھ میں بھی ماریں گے اور پاکستان کو ہم کشمیر میں بھی ماریں گے. اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے. اس دفعہ اگر یوں ہوا تو کشمیر اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. اچھا بھائی صاحب، میں پھر اسی ہندوستان کے اس خطرے کی بنا پہ میں آپ سے ایک اور بالکل ریلیٹڈ سوال ہے. اب آپ دیکھیں گے افغانستان کے ساتھ جتنے ہمسائے ممالک ہیں وہ سب امریکہ کی موجودگی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ہو، اور انہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ افغانستان، جیسے آپ نے بتایا کہ افغانستان کو کسی بھی ہمسائے ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کو تو خطرہ ہے، باقی ممالک کو خطرہ ہے. لیکن یہ کہ افغانستان کم از کم ایک بفر اسٹیٹ کے طور پہ رہ سکتا ہے، لیکن جو اس کے ہمسائے ہیں وہ قطعی طور پہ نہیں چاہتے. نہ ایران چاہتا ہے، نہ روس چاہتا ہے، نہ چائنا چاہتا ہے، نہ دوسرے ممالک چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ رہے. اب یہ بتائیں کہ اگر امریکہ کے جانے کے بعد یا امریکہ وہاں رہنے کے بعد اگر وہ خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہندوستان اس خانہ جنگی سے پاکستان کے خلاف کیا قدم اٹھا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں، مسلمان ملک، وہ کوئی امریکہ کے افغانستان میں رہنے کے خلاف نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو آزادی جو تھی وہ بغیر لڑائی کیے ہوئے ملی ہے. اور جب آپ کو بغیر لڑائی کی ہوئے آزادی ملی ہو تو آپ تھوڑے سے نروس رہتے ہیں کہ امریکہ نے ایک ریاست میں تو اپنے اڈے بھی بنائے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں. لہٰذا امریکہ اگر اڈے رکھتا ہے اگر افغانستان میں تو اس کے ساتھ کوئی سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جو اتنی ناراض نہیں ہوں گی. پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ یہ پاکستان کی حکمت عملی اس حالت میں کیا ہوگی اور ہندوستان کیا کرے گا، یہ ہے کہ میں وہی سوال کا جواب وہی ہے. یہ جو پراکسیز ہیں نا، دو، سندھ کی پراکسی اور کشمیر کی پراکسی، یہ ان کا ریاکشن ہوگا. اس کے لیے بھی ہمیں اس میں ایک کرائسس بھی اپرچونٹی بھی ہے، ہمیں اپرچونٹی کا خیال کرنا چاہیے. بہت شکریہ برگیش صاحب. ہمارا آج کے پروگرام کا ذرا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن سوال ابھی اور بھی باقی ذہن میں موجود ہے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام کے لیے اس سوالات کو اٹھا رکھتے ہیں.
ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے افغانستان کے اندر جو ایک سینیریو بن رہا ہے امریکہ نے جو اعلان کیا ہے 2014 کے اندر جانے کا، اس میں ہمیں اس بات کو بھی مدنظر رکھنا ہے کہ امریکہ جو وہاں پہ اڈے مانگ رہا ہے، اس اڈے مانگنے کے پیچھے جو اس کی کیا حکمت عملی کار فرما ہے. اور جس طرح برگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ اس کے اڈے وہاں مخصوص اڈے رہنے سے وہ تقریباً طالبان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مان جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ طالبان کسی اور سیاسی رنگ میں اس کو تسلیم کر لیں، لیکن اس وقت جو کرزئی صاحب جو ہیں وہ آپ یہ دیکھیے وہ ایک بڑی گہری چال چل رہے ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سامنے لائی جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے یہ مطالبہ صرف اس لیے اڈے نہ دینے کا اس لیے مطالبہ ان کا رد کر دیا ہے. انہوں نے بالکل صاف طور پہ کہا کہ ان کے بھائی بالکل کرزئی کو انتخابات میں کامیابی دلوائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ معاملہ کامیاب نہیں ہو پاتا تو اس کے بعد یقینی طور پہ جو افغانستان کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے اسے وہ متنازع بنائیں گے، اور متنازع اس طریقے سے بنائیں گے کہ بہت سے ایسے کینڈیڈیٹس جو کہ بالکل کرزئی کے خلاف یعنی کہ جماعت کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف جو ہے ان جہادی تنظیموں سے منسلک کرنے کے بعد جنگی جرائم ان پہ نافذ کر کے ان پہ مقدمے چلائے جائیں گے، جس سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے متنازع بن جائے گا. اور وہاں اگر الیکشن متنازع بن جاتا ہے وہاں پہ، اور اس الیکشن متنازع کی صورت میں جب خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس میں بہت امکانات یہ ہیں کہ کرزئی جو ہے اپنے ٹینیور کا 4 سال اور ایکسٹینڈ کروا لیں اور 4 سال وہاں پہ اور رہیں. لیکن یہ اگر ایسا کرزئی نے سوچا تو ممکن ہے کہ افغانستان جو ہے ایک بہت بڑی آگ کے اندر جو ہے وہ چھلانگ لگا دے. اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور دوسرے جو ممالک ہیں جو کہ ایک نیٹو کے ممالک جو کہ اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، اور دنیا کی وہ امن پسند قوتیں جو کہ اس خطے میں امن چاہتی ہیں، وہ کرزئی کو اس طرف جانے دیں گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آپ کے پاس ایک نیا اور چھوٹا پروگرام لے کے آئیں گے. خدا حافظ.